نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، جیش اسامہ، حسن اللہ یاری کے بقول کے جیش اسامہ یعنی نبی کائنات یعنی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں ایک لشکر روانہ کیا، پروگرام بنایا موتا کے مقام کی طرف، ملک شام کی طرف۔ اور نبی کائنات یعنی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی قول اور فعل فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ حکیم کے اور سب سے بڑے حکیم دنیا کے اندر تاجدار کائنات یعنی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حکمت سکھانے والے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، دوسروں کو کتاب بھی سکھانے والے اور حکمت اور دانائی بھی سکھانے والے۔ ان کا کوئی فعل اور قول حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ لیکن حسن اللہ یاری کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ سفر فضول تھا، بیکار تھا، غیر صحیح تھا۔ جس طرح ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو فضول کام کا حکم دے دیتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو فضول کام کا حکم دے دیتا ہے، مالک اپنے نوکر کو فضول کام کا حکم دے دیتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نعوذ باللہ من ذالک غزوہ موتا کا کوئی مقصد نہیں تھا، بس ایک فضول سفر تھا، اور مقصد یہی تھا کہ یہ صحابہ باہر نکل جائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک ان کو منافقین کا، یہ منافقین یعنی خلافت پہ قبضہ کرنے والے یہ باہر نکل جائیں، 45 دن یہ پیدل چلیں، 45 دن پیدل آئیں، اور پیچھے جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے لیے جو ہے وہ ساری فضا جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خلافت پہ متمکن ہو جائیں۔ کہتے یہی مقصد تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا، نہ کوئی وہاں لڑائی تھی، نہ کوئی وہاں پروگرام تھا، بس خالی جانا ہے اور آنا ہے۔ یہ حسن اللہ یاری کا نظریہ، جبکہ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر اور یہ لشکر اور یہ جیش کیوں تیار کروایا۔ سب سے پہلے حسن اللہ یاری کا کلپ سن لیں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ کتب ہائے تاریخ سے آپ کے سامنے وہ حوالہ جات رکھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ سفر کیوں کروایا تھا۔ اب دیکھو، ابو بکر، عمر، صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ ایام پہلے ان کو کہ تم نکل جاؤ مدینے سے، تمہارا سردار کون ہے؟ اسامہ ابن زید، اسامہ، اور کہاں چلے جاؤ؟ آدھا گھنٹے کا راستہ نہیں ہے، موتا کو 45 دن جاؤ اور 45 دن واپس آ جاؤ۔ گرمی ماشاء اللہ، صحرا میں پانی بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ کوئی رپورٹ آیا ہو کہ وہاں پہ رومی جو ہے حملہ کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا بارڈر پہ۔ کہتا ہے وہاں کوئی حملہ ہو رہا ہے یا کوئی رپورٹ آئی ہے کہ رومی حملہ کر رہے ہیں یا ان کی کوئی مقصد وغیرہ، کہتا کچھ بھی نہیں، بیکار، کچھ نہیں کمانا، کیا بیکار، فضول، سوائے اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میں مرنے والا ہوں، اور وہ نہیں چاہتے کہ میرے مرتے وقت یہ مدینے میں ہوں اور ایک خلافت غصب ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ان کو دور کرنا چاہ رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے۔ سوائے اس کے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ میں مرنے والا ہوں، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے مرتے وقت یہ مدینے میں موجود ہو، یعنی ابو بکر اور عمر۔ اچھا مجھے یہ بتائے، کیا نبی پاک علیہ السلام کی چاہت پوری نہیں ہوتی؟ اللہ تو ایک ولی کے بارے میں فرماتا ہے فَإِنْ سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّ، کہ جب وہ ولی مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی مانگت کو پورا کرتا ہوں، چاہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہو۔ اور بقول آپ کے شروع اسلام سے لے کر آخر تک جو ہے وہ حضرت مولا کائنات شیر یزداں کی خلافت، امامت کے بارے میں، اور خلافت بلا فصل اور امامت بلا فصل کی تقریریں، دعائیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات آپ کے بقول کہ یہاں حضرت علی کی ولایت ہے، یہاں ولایت ہے، یہاں ولایت ہے، یہاں ولایت ہے، یہاں ولایت ہے، چوتھا حصہ ہے ولایت علی کا، اور کسی نے کہا جی تیسرا حصہ ہے ولایت علی کا۔ یعنی اللہ ولایت علی کی خبر دے، نبی پاک خبر دے، اور پھر چاہت کریں، لیکن اللہ محبوب کی چاہت کو بھی پورا نہ کرے، خبر کو بھی پورا نہ کرے۔ یعنی آپ کے بقول حضرت ابو بکر، عمر اللہ سے بھی وزنی جا نکلے، اللہ سے بھی بڑے دلیر نکلے، کہ ان کی چاہت تو پوری ہوگی، نہ رب کی چاہت پوری ہوئی، نہ رب کے رسول کی چاہت پوری ہوئی۔ یا آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اور سارا قرآن بروڑ تروڑ پہ خلافت امامت، خلافت امامت، خلافت امامت، خلافت امامت۔ اگر اللہ نے خبر دی ہے اور بار بار اعلان کیا ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا تو ہر چاہے پہ قادر ہے۔ تو کون سی چیز مانے تھی؟ کیا حضرت ابو بکر اور عمر رب کی قدرت سے بھی زیادہ بھاری ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا نبی پاک نہیں چاہتے تھے کہ یہ مدینہ میں رہے، لیکن پھر بھی وہ مدینے میں رہے، یعنی چاہت رسول نہ پوری ہوئی۔ کیا یہ تمہارا عقیدہ ہے تشیع؟ پھر اپنے آپ کو کہتے ہم مذہب اہل بیت ہیں۔ مذہب اہل بیت میں تو یہ ہے جو اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ امام جو ہے وہ اپنی مرضی سے مرتا ہے اور اپنی مرضی سے زندہ رہتا ہے۔ امام کو اگلی پچھلی ساری خبریں ہوتی ہیں، وہ امام ہی نہیں ہو سکتا جس کو مصیبتوں کا پتہ نہ ہو۔ یا عام امام کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ اصول کافی کے اندر چاہے کہ نبی سید الانبیاء امام الانبیاء، اور ادھر یہ واقعہ گھڑ رہے ہیں کہ رسول کی چاہت سے یہ مدینے سے نکلے۔ ان کا مدینے سے نہ نکلنا اور مدینے میں موجود رہنا اور مصلی امامت میں رہنا، یہی چاہت رسول تھی، یہی مرضی خدا تھی جو کتب ہائے اہل سنت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ ماورا ہو جائیں سنی اور شیعہ کی کتب سے بھی، ایک عام بندہ اس کے سامنے رکھ دے کہ بھئی رب کی مرضی ہو کہ خلافت حضرت مولا علی کو ملنی ہے، رسول اللہ کی مرضی ہو خلافت علی کو ملنی ہے، اور اللہ بھی علی کل شیء قدیر ہو، اور وہ علی کل شیء قدیر اپنے محبوب کی ہر مرضی کو پورا کرنے والا، اور جس کی خلافت ہے وہ شیر خدا ہو،
لیکن ابو بکر اور عمر نے یعنی رب کی مرضی بھی پوری نہ ہونے دی, رسول اللہ کی بھی مرضی پوری نہ ہونے دی, مولا علی کی بھی مرضی پوری نہ ہونے دی, اور یہ اللہ اور رسول اور مولا علی سے بھی بھارے جا نکلے. آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بہرحال سن لے آگے کیا کہتا ہے. اور ایک خلافت غصب ہو جائے, اس کے علاوہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ان کو دور کرنا چاہ رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے. بس ان کو دور کرنا چاہتے تھے مدینے سے, لیکن وہ دور نہیں ہوئے, یعنی چاہت رسول پوری نہ ہوئی. جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نگرہ منورہ راکعہ ساجدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت بڑی جلدی پوری ہوتی تھی, اور ایک بار اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کہ یا رسول اللہ آپ کی چاہت کو رب کتنی جلدی پورا کر دیتا ہے. مشکات المصابیح کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا عائشہ لو شئت لسارت معی جبال الذهب, کہ عائشہ اگر میں یہ چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں. یعنی حضور تو اپنی چاہت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میری چاہت کو رب ایسے پورا کرتا ہے. اور حسن اللہ یاری کیا کہتا ہے کہ نبی پاک کی تو چاہت تھی کہ یہ مدینے سے نکلے, لیکن وہ نہیں نکلے, جلدی چاہت رسول نہ پوری ہوئی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی نہیں ہے کہ ان کی چاہت کی نفی ہو, ان کے اختیار کی نفی ہو, رب کے اختیار کی نفی ہو. جبکہ ابھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ جیش اسامہ کا مقصد کیا تھا. یعنی یہ بے مقصد سفر نہیں تھا, اس کے مقاصد کیا تھے. یہ میرے پاس نعمت الباری ہے فی شرح صحیح بخاری, جلد 7 ہے اور صفحہ 626 ہے. وہی حدیث جس میں جیش اسامہ کا ذکر کیا گیا کہ جس میں ایک لشکر ترتیب دیا گیا, لیکن بعض بندوں نے پسند نہ کیا کہ اسامہ اس کے امیر ہوں. صفحہ 626 کے اندر ہے اسامہ امیر ہوں, تو انہوں نے شکایت کی, اعتراض کیا. تو نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اعتراض کو رفع کیا. اس کی شرح لکھتے ہوئے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ لکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ کی امارت پہ تان کرنے والے کا نام کہتے ہیں کہ قاضی بدر الدین محمود بن ابو بکر الدمامینی المتوفى 827 ہجری لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے حضرت اسامہ کی امارت پہ تان کیا. حضرت امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس قصہ سے متعلق ایک حدیث لکھی ہے کہ مہاجرین میں سے ایک شخص حضرت عیاش بن ابی ربیعہ تھے, اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ سخت مزاج تھے. انہوں نے کہا کہ اس غلام کو مہاجرین پر عامل یعنی سپہ سالار بنایا جائے گا. پھر اس موقع پہ یہ بات بہت زیادہ کہی گئی. حضرت عمر ابن خطاب نے یہ بات سنی تو انہوں نے اس کا رد کیا, اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بتایا کہ فلاں شخص یہ اعتراض کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے, اور آپ نے فرمایا اگر تم اس کی امارت پہ تان کر رہے ہو تو اس سے پہلے تم اس کے باپ کی امارت پہ تان کرتے تھے, اور اللہ کی قسم وہ امارت کے ضرور لائق ہیں. اگلی بات سنیے, حضرت اسامہ کا لشکر کب روانہ ہوا اور کس کے خلاف روانہ ہوا. حسن اللہ یاری تو کہتا ہے کہ بغیر مقصد کے بعد صرف چکر لگانا تھا, ادھر سازگاز ہو جائے, میں وفات پا جاؤں, حضرت علی المرتضی شیر خدا جو ہے وہ متمکن بالخلافت ہو جائے, اور یہ بیکار سفر کرتے رہیں. اور جب وہ آئے مدینے میں تو دیکھیں کہ علی تو بادشاہ ہو گیا. یعنی یہ مقصد, جبکہ اصل مقصد کیا تھا وہ سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو وحیبہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا حج پورا کر لیا اور احرام کھول دیا تو آپ مدینہ لوٹ آئے, اور آپ نے شام کے مشارق میں اردن پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا. جو اردن پہ حملہ کرنے کے لیے تھا, بیکار نہیں تھا, حملہ کرنا تھا, یہ نہیں ہے کہ صرف سفر کرانا تھا. اردن پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا, اور اس کے اوپر حضرت اسامہ بن زید کو امیر بنایا, اور ان کو حکم دیا کہ وہ شام کے مشارق میں ابل الزیت کو روند ڈالیں. یہ ایک علاقہ ہے ابل الزیت, اس کو روندیں. 100 منافقوں نے ان پر تان کیا, تو نبی کائنات علیہ السلام نے ان کا رد کیا اور فرمایا بے شک وہ امارت کے لائق ہے. اگر تم اس پر تان کر رہے ہو تو اس سے پہلے تم اس کے باپ کی امارت پہ اعتراض کر چکے ہو, حالانکہ وہ امارت کے لائق ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اردن پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے, اور ابل الزیت ایک علاقہ کو تباہ کرنے کے لیے, نہ کہ خالی سفر کرانے کے لیے, جس طرح حسن اللہ یاری کا کہنا ہے. یہ تھا نعمت الباری فی شرح صحیح بخاری جلد 7 صفحہ 625 اور 626 کے. اب یہی بات تاریخ تبری کے اندر ہے, حصہ دوم اور صفحہ 39 کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کا آبل پر حملہ یعنی ابل الزیت پر. اسامہ تیزی سے سفر کر کے ذیل مروا اور وادی آئے, اور یہاں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے احکام کے مطابق قبائل قزاعہ کی طرف اپنے رسالے دوڑائے اور آبل پر چھاپا مارا, اور اس کاروائی میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی جانی نقصان نہیں اٹھانا پڑا. ان کو غنیمت ملی. اس کاروائی میں سوائے اس وقت کے جو قیام اور واپسی میں صرف ہوا 40 دن صرف ہوئے. مذکورہ بالا واقعے کے متعلق عطا خراسانی سے بھی اس کا مثل بیان منقول ہے. یعنی یہ باقاعدہ طور پر ایک لشکر اس لیے ترتیب دیا گیا کہ ابل الزیت اردن کے علاقے پہ حملہ کیا جائے اور وہاں سے فتوحات حاصل کی جائیں, نہ کہ بیکار اور فضول سفر تھا. ضیاء النبی پیر کرم شاہ صاحب الازہری کی وہ پیش کرتا ہوں, اس کی جلد ہے
4 اور صفحہ ہے 761، اس کے اندر حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے اسی جیش اسامہ کو مضمون بناتے ہوئے لکھا، اسامہ بن زید کی مہم، کہتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے طویل اور کٹھن سفر سے ماہ ذی الحج کے آخر میں مدینہ طیبہ پہنچے۔ اس ماہ کے بقیہ دن ماہ محرم اور ماہ سفر یہاں گزارا، یعنی مدینہ کے اندر ماہ محرم اور ماہ سفر گزارا۔ اسی مدت میں حضرت اسامہ بن زید کو ایک مہم پر روانہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ آپ کو علم ہے کہ غزوہ موتا میں حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ کے علاوہ تیسرے قائد لشکر اسلامیان جو شہید ہو گئے تھے وہ حضرت اسامہ کے والد حضرت زید بن حارثہ تھے۔ اگرچہ حضرت خالد بن ولید لشکر اسلام کو رومیوں کے لشکر جرار کے نرغے سے بسلامت نکال لائے تھے، لیکن ان کو شکست فاش دینے کے لیے حسرت پوری نہیں ہوئی تھی، جبکہ رومی حکام کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اور وہاں کے عرب باشندوں کے دلوں میں اسلامی لشکر کی قوت پر اعتماد بحال کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اس لشکر کا سردار بنا کر روانہ کیا۔ یعنی یہ مقاصد تھے، خالی سفر اور فضول سفر نہیں تھا۔ کیا مقصد تھا کہ ایک تو غلط فہمی دور کرنی تھی رومیوں کی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں پہ چڑھائی کر سکتے ہیں، اور دوسرا کیا تھا کہ اہل عرب پہ غلبہ اور ان کی قوت بحال ہو سکے، اعتماد میں آ جائیں عرب والے کہ اسلامی لشکر بڑا کچھ کر سکتا ہے۔ اس واقعہ کو علامہ شیخ حسین محمد بن حسن الدیار بکری نے اپنی کتاب تاریخ الخمیس میں بڑی وضاحت سے لکھا۔ اب وہاں سے کہتے ہیں کہ اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس مہم کی تفصیلات پیش خدمت ہے۔ علامہ موصوف رقم تراز ہے۔ سن 11 ہجری میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار لشکر بنا کر اہل ابنائی کی طرف بھیجا گیا۔ اردن اور ابل الزیت اور اہل ابنائی یہ ایک شہر کا نام ہے جو بلاقا کے قریب میں ہے۔ یہ آخری فوجی مہم تھی جو نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ بھیجی جہاں حضرت اسامہ کے والد حضرت زید شہید کیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو یاد فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ اس جگہ جاؤ جہاں رومیوں نے تیرے باپ کو شہید کیا تھا، اور اس لشکر کے گھوڑوں سے اس جگہ کو روند ڈالو۔ تم کہتے ہو بیکار سفر تھا، بس سفر کرنا تھا، آنا تھا، جانا تھا، اور کچھ نہیں تھا، یہ تھا مقصد۔ پھر آگے وہ پورا ایک واقعہ لکھتے ہیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری۔ یہ حیات محمد کتاب ہے ڈاکٹر محمد حسین ہیکل کی، حیات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے صفحہ 599 کے اندر انہوں نے لشکر اسامہ کے بارے میں مفصل لکھا۔ تو وہ لکھتے ہیں رومی سلطنت پر چڑھائی کرنے کا ارادہ، ہاں جی یہ مقصد تھا، خالی سفر کرانا مقصد نہیں تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے جنوبی حصے کی طرف سے اطمینان ہو چکا تھا، کیونکہ اس علاقے کے لوگ اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی میں داخل ہو چکے تھے۔ کس علاقے کی بات ہو رہی ہے؟ جنوبی حصہ، مدینہ سے جنوبی یعنی یمن کی طرف رہ گیا شمالی، لیکن شمالی جانب سے آپ بدستور خطرہ محسوس کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جنوبی سائڈ جو تھی وہ پارسیوں کی تھی، پارسیوں کی آتش پرستوں کی وہاں قبضہ ہو چکا تھا، اور جو شمالی مدینہ منورہ سے شمالی جانب تھا یہ تھی ریاست عیسائیوں کی، نصرانیوں کی، کرسچن کی۔ تو یہاں سے خطرہ تھا کیونکہ رومن امپائر کے یہ زیر تسلط تھا شام، تو آپ بدستور خطرہ محسوس کرتے تھے، کیونکہ اس طرف رومی عیسائی سلطنت مسلمانوں کی مخالفت پر ادھار کھائے بیٹھی تھی۔ لہذا حجۃ الوداع سے واپسی کے معاً بعد آپ نے اس خطرہ کا سد باب کرنے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے۔ واقعہ یہ ہے کہ غزوہ موتا کے بعد ہی سے نبی پاک علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومی خطرہ کا شدت سے احساس ہو گیا تھا۔ اس غزوہ کے موقع پر رومیوں کے لشکر جرار کے ہاتھوں اسلامی فوج کی کامل تباہی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اور اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جنگی مہارت کو کام میں لا کر مسلمانوں کو دشمن کے نرغے سے نہ نکال لاتے تو لشکر کا ایک ایک آدمی رومیوں کے ہاتھوں شہید ہو جاتا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ شمالی سرحدوں کی سختی سے نگرانی کی جائے، سختی سے نگرانی کی جاتی، اور شام سے متصل سرحدی علاقے میں اسلامی سلطنت کی پوزیشن کو مضبوط تر بنایا جاتا۔ ایک طرف رومیوں کی جارحانہ سرگرمیوں کا سد باب ہو جاتا، اور دوسری طرف وہ جلا وطن عیسائی جو عرب کو چھوڑ کر فلسطین میں جا بسے تھے اور وہاں کے لوگوں کی مدد سے دوبارہ اپنے وطن لوٹنے کے ارادے کر رہے تھے، اپنے منصوبوں میں کامیاب نہ ہو سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ رومی عرب کی سرحدوں پر حملہ کرنے کے متعلق غور و فکر کر رہے ہیں، رومی عرب کی سرحدوں پر حملہ کرنے کے لیے غور و فکر کر رہے ہیں۔ حسن اللہ یاری تم تو کہتے ہو نہیں جی رومیوں کو کوئی پروگرام نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہ بیکار سفر تھا۔ سنیے، رومی عرب کی سرحدوں پر حملہ کرنے کے متعلق غور و فکر کر رہے تھے۔ آپ نے ایک بھاری لشکر تیار کیا اور خود اسے لے کر تبوک تک پہنچ گئے۔ جب رومیوں کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید گرمی کو نظر انداز کرتے ہوئے تپتے ہوئے صحراؤں کو عبور کر کے ایک بھاری فوج کے ہمراہ ان کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے اسلامی فوج کو
فوج کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی فوجوں کو سرحدوں سے پیچھے ہٹا لینے اور اندرونی قلعوں میں منتقل کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمالی جانب سے بے پرواہ نہ تھے۔ آپ کو ہر آن اس امر کا خدشہ تھا کہ نجران اور عرب کے دیگر علاقوں کے جلا وطن عیسائیوں کی انگیخت پر رومی سلطنت مسلمانوں کو رخصت پہنچانے اور اسلامی علاقوں کو تخت و تاراج کرنے کی کوشش کرے گی، لہذا حجۃ الوداع سے واپس آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام بھیجنے کے لیے ایک لشکر کی روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ اس لشکر میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے جلیل القدر اور اولین صحابی بھی شامل تھے۔ لشکر کا سردار حضرت اسامہ بن زید کو بنایا آپ نے۔ اچھا، اب مصلحتیں سنیے۔ اول نیچے یہ لکھتے ہیں، اول یہ، اب اس کے مصلحتیں کیا تھی؟ بیکار سفر نہیں تھا، فضول سفر نہیں تھا۔ اس کے مصلحت، پہلی مصلحت یہ ہے، اول یہ کہ اسامہ کے والد حضرت زید بن حارثہ جنہیں حضور علیہ السلام بے حد عزیز رکھتے تھے، جنگ موتا میں رومیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کا بے حد رنج تھا، اس لیے آپ نے اسامہ کو سردار بنایا تاکہ وہ اپنے والد کا کما حقہ انتقام لے سکیں۔ یہ تھا پہلا مقصد۔ دوسرا، ایک اور مصلحت یہ تھی کہ اس طرح آپ نوجوانوں میں عزم و حوصلہ کی روح پھونکنا اور انہیں شدائد و مصائب برداشت کرنے کا خوگر بنانا چاہتے تھے۔ یہ دوسرا مقصد تھا۔ اور تیسرا مقصد کیا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام مسلمانوں کو کامل اطاعت اور فرما برداری کا سبق سکھانا، اور انہیں یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ ان پر خواہ کس قدر کم حیثیت شخص کو حاکم مقرر کر دیا جائے، انہیں دل و جان سے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ تین مقاصد تھے۔ اور آگے ڈاکٹر محمد حسین ہیکل صاحب لکھتے ہیں کہ آپ نے اسامہ کو حکم دیا کہ وہ فلسطین پہنچ کر موتا کے قریب بلقا اور روم کی سرحد پر حملہ کریں۔ فضول بیکار سفر نہیں کرنا، حملہ کرنا ہے۔ جہاں ان کے والد شہید ہوئے تھے، حملہ صبح سویرے کریں، دشمنوں میں سے جس پر ان کا قابو چل جائے اسے قتل کریں۔ یہ فضول سفر ہے، اور آگ میں جلا دیں۔ سارا سفر نہایت ہی خاموشی سے طے کریں تاکہ دشمنوں تک اس فوج کشی کی اطلاع نہ پہنچ سکے، ورنہ وہ ہوشیار ہو کر پہلے سے اپنے بچاؤ کا سامان کر لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں فتح سے ہمکنار کر دے تو زیادہ عرصہ وہاں نہ ٹھہرے اور بالغ غنیمت لے کر بہت جلد مدینہ پہنچ جائے۔ یہ ہے مقاصد وہ، اور تم کہتے فضول سفر تھا، بیکار سفر تھا، غیر صحیح سفر تھا۔ بس مقصد یہ تھا یہ سارے نکل جائیں، پیچھے میری وفات ہو جائے، علی پاک کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فضا سازگار ہو جائے اور حضرت علی خلافت پر متمکن ہو جائیں۔ اللہ کا ارادہ یہی ہے، رسول اللہ کا ارادہ یہی ہے، مولا علی کا ارادہ یہی ہے۔ اچھا، تینوں کا ارادہ یہی ہے، لیکن ان کے ارادوں پہ غالب کون آ گئے؟ ابو بکر۔ غالب کون آ گیا؟ حضرت عمر۔ نعوذ باللہ، پھر یہ کہنا چاہتے ہو کہ حضرت ابو بکر ارادہ الہی سے بھی زیادہ بھاری ہیں، ارادہ مصطفیٰ سے بھی زیادہ بھاری ہیں، ارادہ علی مرتضیٰ سے بھی زیادہ بھاری ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تمہارے شر سے میری قوم کو محفوظ فرمائے۔